بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی شکلیں اور صورتیں انسانیت کو بتائی اور ان سے متعلق احکام بیان فرمائے، اور صرف شکلیں اور صورتیں بتائی نہیں بلکہ غلاموں کے ساتھ نرمی کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ آقاؤں اور مالکوں پر اتنی ذمہ داریاں ڈالی کہ ان ذمہ داریوں کے چلتے پھر غلام باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ آقا کے خاندان اور اس کی فیملی کا ایک فرد، ایک ممبر بن کے رہ جاتا ہے۔ اور حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مولا القوم من انفسہم، قوم کا جو خادم ہے، غلام ہے، وہ انہی کا ایک فرد ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، ساتھ میں غلاموں کا ذکر بھی جگہ جگہ کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، قبضے میں ہیں، غلام نوکر چاکر، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ تاکید کی، جو حضرت ابو ذر کے واقعے میں گزر چکا ہے، کہ جو خود کھاؤ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اپنے غلاموں کو پہناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں میں سے کسی کا خادم و غلام کھانا پکا کر لائے تو چونکہ کھانے کی گرمی اور دھوئیں کو اور آگ کو اس نے برداشت کیا ہے، اس لیے کھانے میں اپنے ساتھ اس کو بٹھا دو، اور اگر ساتھ میں نہیں بٹھاتے ہو تو کھانے میں سے کچھ لقمے اس کے لیے الگ کر کے بچا کر کے رکھ دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو غلام کھانا تیار کر کے لے آئے تو اس کو ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر ساتھ بٹھانا پسند نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ الگ کر دے، الگ محفوظ رکھ لے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابو معذور کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ صفوان بن امیہ ایک بڑی سی سینی، ایک بڑا سا تھال کھانے کا بھر کے لے آیا، حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وہاں غریب، مسکین، غلام اور خدام جو بیٹھے تھے ان کو اس میں شامل کر دیا کھانے میں، اور پھر فرمایا کہ برا ہو جو غلاموں کو ساتھ کھلانے میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ کوئی بھی ایسا رویہ کرنے سے، برتنے سے منع فرمایا جس سے ان کو ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچتی ہو، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ جیسے میرا غلام، میری باندی کہنے سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، ذہنی اذیت پہنچتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب عبید اللہ، اللہ کے بندے ہو، وَنِسَاؤُكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، تم سب کی عورتیں اللہ کی باندیاں ہیں، لہذا اپنے غلام کو عبدی مت کہو کہ میرا غلام، اور اپنی باندیوں کو امتی مت کہو، بلکہ یا فتایا یا فتاتی کہو۔ ان کو پکارنا ہو تو اے غلام مت کہو، اے میرے چھوکرے، اے میری چھوکری، اگر باندی کو بلانا ہے ایسا لفظ استعمال کرو۔ بعض روایت میں ہے کہ بیٹا یا بیٹی کہہ کر ان کو پکارو۔ کتنا خیال رکھا ہے، ایسا کوئی نوکروں کا، چاکروں کا، غلام باندیوں کا خیال رکھتا ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات انسانیت کو عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو کسی بھی طرح کی ذہنی جسمانی اذیت پہنچانے اور اپنے غیظ و غضب اور غصے کا شکار بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ من لطم مملوکن او ضربہ فکفارۃ ان یعتقہ، جو اپنے غلام کو تھپڑ مارے یا اس کو پیٹے تو اس کا کفارہ صرف یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلام پر غصہ آ گیا، اس کی پٹائی کر دی، پیٹھ پر کچھ مار دیا، مار پیٹ کے نشان اس کی پیٹھ پر پڑ گئے۔ میں نے اس کو بلایا، ان نشانات و اثرات کو دیکھا، اور پھر مجھے افسوس ہوا، میں نے اس کی تکلیف کے بارے میں پوچھا، پھر فرمایا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے من ضرب غلاما له حدا لم یأتہ او لطمہ فکفارتہ ان یعتقہ، جو کسی اپنے غلام کو ایسی حد مارے جس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا ہے، یا اس کو تھپڑ مارے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات، آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کی باتوں اور پھر عملی طور پر غلاموں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کو دیکھ کر یہی چیز صحابہ میں منتقل ہو گئی تھی۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ میں اپنے خادم کو، غلام کو اضرب مار رہا تھا کہ اچانک ایک آواز پیچھے سے آئی، فالتفت فاذا برسول اللہ، میں پیچھے متوجہ ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ آواز کیا تھی؟ یا ابا مسعود اللہ اقدر منک علیہ، جتنا تم اپنے غلام کو سزا دینے پر قادر ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تم پر قادر ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہیں کرتے لمست النار او للفحت النار، تو تمہیں جہنم کی آگ چھوتی، اس کی تکلیف تمہیں پہنچتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور تعلیمات کا ہی اثر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت غصہ آتا تھا اور کسی کو مار دیتے تھے تو فوراً اس کو آزاد کرتے تھے۔ کئی اس طرح کے واقعات ہیں۔ حضرت عمرو بن حکم کا بیان ہے کہ میری ایک باندی تھی، بکریاں چراتی تھی، ایک مرتبہ ایک بکری میں نے نہیں پائی، میں نے باندی سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ گم ہو گئی، بھیڑیا کھا گیا۔ مجھے غصہ آیا، انسان تھا، اس کو تھپڑ مار دیا۔ پھر افسوس ہوا، حضور کے پاس آیا، حضور نے کہا باندی کو بلاؤ۔ باندی کو بلایا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ میں کہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہا اس کو آزاد کر دو۔ اسی طرح کا واقعہ معاویہ بن سوید سے بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کو آزاد کرنے کی تاکید کی۔ اور چونکہ غلام و خادم یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سے لے کر شام تک ہر وقت اپنے آقا و مالکوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی ایسی بات پیش آ جائے گی جو ہمیں ناگوار گزرے گی، جس پر ہمیں غصہ آئے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں اور نوکر چاکروں کی ان غلطیوں کو نظر انداز کرو، ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کرو اور خوش دلی سے انہیں معاف کر دو۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے رسول اللہ میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ حضور خاموش رہے۔ پھر دوبارہ سوال کیا، حضور خاموش رہے۔ پھر 3 مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی وہ کر لے تو اس کو معاف کر دو۔ اور یہ 70 مرتبہ کی تحدید نہیں ہے، حد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ معاف کرو۔ یہ غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کی ایک تاکید تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ غلام پھر غلام نہیں رہے، غلام انسانی معاشرے کے باوقار فرد بن گئے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔